آواز کے مالک جناب محمد اصغر علی قادری صاحب بہت ہی آسان انداز میں حاضری پیش فرما رہے تھے. اعلان سماعت فرمائیں کہ 135 13 اکتوبر کو بعد نماز عشاء محفل منعقد ہو رہی ہے جس کے اندر خصوصی خطاب پیر طریقت رہبر شریعت پیر افضل حسین شاہ صاحب آپ خطاب فرمائیں گے. تمامی احباب کو شرکت کی اپیل کی جاتی ہے. 135 چک 13 اکتوبر تمامی احباب شرکت فرما کے ثواب دارن حاصل کرنا. اے میلاد حضور دا آج تو نہیں اے پیار تا پہلا لا دے. بندے پوچھتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے, کدھر لکھا ہے, ثبوت دے. تو آپ بتائیں, آپ سے کوئی پوچھنا میلاد کہاں لکھا ہے, آپ کہیں سنیوں کے مقدر میں لکھا ہے. اے میلاد حضور دا آج تو نہیں. چلو میں بعد میں پڑھ لوں گا. آپ کا موڈ نہیں ہے, آپ سننے کے موڈ میں نہیں بیٹھے, آپ سننے کے موڈ میں نہیں بیٹھے, بعد میں پڑھ لیں. میرا خیال ہے تھوڑا پروگرام ہے محفل مکا چھوڑی اور جیندے رو تے ونجو مدینے. اے میلاد حضور دا اج تو نہیں اے پیار تا پہلا لا دیں اور ساڑھے دل پہ کل تخلیق ہوندے دلدار تا پہلا لا دیں اور تیری منگنی تابش کہوی نہیں انکار تا پہلا لا دیں اور کائنات خدا دی باد چہے سرکار تا پہلا لا دیں. اب میں ملتمس حسن آقا نے مصطفیٰ بلبل باغ مدینہ جناب بابا خدا بخش آپ حضور کی پاک بارگاہ میں گل ہے عقیدت پہ فرمائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. درود پاک, درود پاک, درود پاک, درود پاک, درود پاک, درود پاک. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں بڑا شکر گزار ہاں جی حاجی امین صاحب دا کہ کل رزاق گرجر دا فون گیا گجر رزاق دا کہ محفل امین صاحب دی انہوں نے توڑا نام لکھیا اشتہار تے میاں چنو اللہ دا شکر ہے جی سرکار دے میلاد تے پہ ساڑیاں حاضریاں اگلے مہینے دی 10 تاریخ تک میں میاں چنو پڑھنا ہوں. تے میں کہا جی میرے چک چ محفل انہوں نے کہا تو چلا جا تیرے پینڈ چ محفل. میں کہا جی مینوں یہ نہیں بھی ہن ادھروں نہ میرے پنڈ دی محفل تے انداز میرا اپنا 5-7 منٹ دی حاضری ہے تے انشاءاللہ تعالی مزہ آئے گا. جو سامنے ہے مدینہ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ خلافہ, نعرہ حیدری. جناب پیر طریقت رہبر شریعت خطیب پاکستان پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ مولانا پیر زادہ پیر شبیر حسین عثمانی رضوی صاحب دامت برکات ملالیہ آپ تشریف لائے. دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اہلم و سہلم مرحبا صد بسم اللہ جی آیا نو. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. حق فرید یا فرید 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 فرید. بیجو بھی میں نے
ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، یہی ہے کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ۔ میرے حضور کو اے خود سا بولنے والے، میرے حضور کو اے خود سا بولنے والے، تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے، یہی ہے کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ۔ بروز حشر خدا کہہ رہا ہے بندہ سے، بروز حشر خدا کہہ رہا ہے بندہ سے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے، یہی ہے کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ۔ تیری گلی کو ہی مانگا ہے جا کے جنت میں، تیری گلی کو ہی مانگا ہے جا کے جنت میں، تو اس پہ بولے فرشتے یہ مانگتا کیا ہے، یہی ہے کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ۔ اگر نہیں ہے قضا کے خوف سے کر لے گا وہ قبول تجھے، قضا کے خوف سے کر لے گا وہ قبول تجھے، یزیدی میرے سخی کو تو سمجھتا کیا ہے، یہی ہے کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ۔ ماشاءاللہ جی، پیرو مرشد ممبر رسول تے بیٹھے ہیں، چند اشعار میاں محمد بخش کھڑی شریف والے جتنے میری پہچان ہے۔ عملہ والے اے میاں سا فرماندے نے، عملہ والے او یارو لنگ لنگ جاندے تے غافل گوتے کھاندے، اوے ڈبن نہ دین محمد بخشا اج کامل پیر جنا دے، تے میاں صاحب فرماندے نے فضل تیرے نال
اوے فضل تیرے نالے او میاں لوہے کر دے تے پھٹیاں دے سنگی اوے لگ کے اوے کتے جنتی جان محمد اج ولیاں دے سنگ لگی کے تے مالی باغ دی او راکھی کردا او پھل کچے ہون یا پکے اوے پیر مریداں دے سر تے رہندے او پاویں جھوٹے ہون یا سچے آخری شعر ایک بلبل آپا کوٹھیاں مال بناونے ہیں تو وقت دا پتہ نہیں ایتھے میاں صاحب نے لکھیا ایک بلبل اوے باغے اندر آلنا رہی بناندی اجے نہ چڑھیا اوے اجے نہ چڑھیا توڑ محمد تے اڑ گئی کرلاندی ماشاءاللہ سنخن مصطفیٰ بلبل باغ مدینہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا کسے منگتے نو نہ موڑی کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے اذانوں وے نمازوں وے درودوں وے سلاموں وے اذانوں وے نمازوں وے درودوں وے سلاموں وے جو گونجڑ ہر طرف سجنا ترانے سارے تیرے نے جو گونجڑ ہر طرف سجنا ترانے سارے تیرے نے جدوں ول
چھڑیا تے جھگڑا کی رہا باقی جدوں ول عصر کہہ چھڑیا تے جھگڑا کی رہا باقی جو گزرے نے جو گزرن گے جو گزرے نے جو گزرن گے زمانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے خدا فرما یا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے عربی دا جن جشن منائے او دی خیر ہوئے سرکار دے ذکر اذکار اندر جڑا چل دی خیر ہوئے خوشحال مبارک باد آدھا جن جو کچھ لائے او دی خیر ہوئے سارے حضرات محبت نل پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ گناہگاراں دا سہارا یا نبی گناہگاراں دا سہارا یا نبی بیچارہ دا چارہ یا نبی گناہگاراں دا سہارا یا نبی کون ہے آپ سا یا نبی آپ ہیں خیر الورا یا نبی گناہگاراں دا سہارا یا نبی چاند کو توڑنا توڑ کے جوڑنا چاند کو توڑنا توڑ کے جوڑنا کام ہے آپ کا یا نبی کام ہے آپ کا یا نبی مشکلات ساڈیاں او ٹل جانیاں مشکلات ساڈیاں او ٹل جانیاں جدو لانا اسنارا یا نبی جدو لانا اسنارا یا نبی گناہگاراں دا سہارا یا نبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا نبی اللہ ایسا کوئی محبوب ہوا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب ہوا نہ کہیں
بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے ہر ایک کے مقدر میں کہاں اس در کی غلامی ہر ایک کے مقدر میں کہاں اس در کی غلامی جس در کا دربان تو جبریل امی ہے ایسا کوئی محبوب ہوا نہ کہیں ہے ماشاءاللہ سناخن مصطفیٰ بلبل باغ مدینہ بابا غلام مصطفیٰ صاحب بہت ہی آسان انداز میں حضور کی پاک بارگاہ میں بلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو حضور ایک دوست نے دسیا بھی اللہ کریم نے سانو عمر دی سعادت عطا کیتی اللہ تسی سارے نے عطا کری اللہ نے عمر دی سعادت عطا کیتی اسی چلے گئے تے جدوں کعبے دا طواف پہ کرنے ہیں نا دستے نے ساڈا جڑا قافلہ سی ساڈے قافلے دے اگے نا ایک اما سی او اما کعبے دا طواف بھی کردی پئی ہے تے ایک لفظ پئی بول دی ہے دوست نے دسیا او لفظ سن دے ہاں اسی فوراً اما تے کفر دا فتوی لا دتا جڑی اما او لفظ پہ بول دی سی او محسن وال دی کسے مسجد وچ بیٹھ کے بندہ نہیں بول سکتا اسی گل کی تھی بے اما انہاں خرچہ بھی کر کے آئیے تے اے جو لفظ پہ بول دی ہے اما نے کی لفظ بولیا اما اخدیے اللہ بخش دے چنگا راسی اللہ بخش دے چنگا راسے کہندن جی اسو کفر دا فتوی لا چھڑیا لیکن اما نے جڑی اگلی گل کیتی نا خدا دی قسم دنیا دے سارے عاشقاں دا عشق لے کے اما دے عشق تو وار دینا اما آکھدی اللہ بخش دے چنگا راسے نہیں تے صبح مدینے جانا ہے اوتھے جا کے دساں گی صبح مدینے جانا ہے اوتھے جا کے دساں گی ارے کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو جو مدینے کا بیمار بیٹھا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کی صدا بلند کرے گا جو نہیں بولے گا میں سمجھوں گا وہ بندہ آیا ہی نہیں وہ بیٹھا ہی نہیں کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو ارے کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو ارے مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے تمہیں ایک اکثیر نسخہ بتا دوں یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو اور ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا مدینے کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو مدینے کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو اب میں ملتمس ہوں جناب خطیب اہل سنت نازش اہل سنت پاسبان مسلک رضا میرے برادر اکبر جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران سیدی صاحب
آپ حاضری پیش فرمائیں گے نعرہ تکبیر 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ وہ ایک بار جدھر سے گزرے ہیں نصیر وہ ایک بار جدھر سے گزرے ہیں نصیر ہزار بار وہاں سے بہار گزری رخ کے آئینے میں پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا ہے رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا ہے چہرے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا بیان پیرزادہ کا ہوگا بس میں نے صرف اور صرف ایک شعر پڑھنا ہے بس میں بیان کے لیے یا خطابت کے جوہر دکھانے کے لیے نہیں آیا آقا کریم علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا تذکرہ اور حضور کا میلاد اس کا تذکرہ اشعار کی صورت کے اندر ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محفل سجا کے بیٹھے ہیں ہم مہمان کی عزت کرتے ہیں اور سارے کا سارا وقت اپنے مہمانوں کو دیتے ہیں بس صرف اور صرف حاضری پیش کرنی ہے میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں نعت نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں بولیے یار سبحان اللہ نعت نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں فوراً درخت دوڑا شاخیں جھکا جھکا کے فوراً درخت دوڑا شاخیں جھکا جھکا کے جب سن لیا کہ مجھ کو جب سن لیا کہ مجھ کو آقا بلا رہے ہیں میلاد مصطفیٰ کی آپ پڑھیے میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں پوچھا جاتا ہے کہ یار یہ عاشق رسول نئے نئے کام کرتے ہیں کبھی جھنڈیاں لگا دیتے ہیں کبھی لائٹنگ کر دیتے ہیں کبھی راستے سجا دیتے ہیں گلیاں سجا دیتے ہیں جھنڈے لگا دیتے ہیں بڑے عجیب کام کرتے ہیں بس شعر کے اندر جواب ہے اور حضور کے فرمان کا یہ ایک خلاصہ ہے یہ میں نے جو شعر پڑھا ہے یہ حضور کا فرمان ہے اور آگے بھی اسی کے اندر آئے گا منکر پوچھتا ہے ان جھنڈیوں کی اصل کیا ہے منکر پوچھتا ہے ان جھنڈیوں کی اصل کیا ہے روح الامی کو دیکھو روح الامی کو دیکھو جھنڈے لگا رہے ہیں میلاد مصطفیٰ کی
وقار جناب قبلہ حاجی محمد امین صاحب انہوں نے حضور کی محفل منائی۔ آپ لوگ بھی اپنے گھروں کے اندر محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں۔ یہ لائٹنگ، یہ ساؤنڈ سسٹم، قبلہ پیر صاحب کو خطاب کے لیے دعوت دی، کچھ بندہ نچیز کو، ثناخان مصطفیٰ کو، تو ایک میلاد رب کائنات نے بھی منایا۔ اللہ نے حضور کا میلاد کیسے منایا میں شعر کے اندر بتا کے پھر قبلہ پیر صاحب کو انشاءاللہ خطاب لاجواب کے لیے دعوت دوں گا۔ جو بندہ خطاب سننے کے موڈ میں بیٹھا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کی صدا بلند کرے۔ اللہ نے میلاد کیسے منایا؟ مکے پاک دی دھرتی نو غسل دے کے، مکے پاک دی دھرتی نو غسل دے کے اتر جنتاں دا پھر چھڑکایا رب نے۔ آپ توجہ فرمائیں، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ مکے پاک دی دھرتی نو غسل دے کے اتر جنتا دا پھر چھڑکایا رب نے، اور کملی والے محبوب نے جویں چایا، قسم رب دی اوویں بنایا رب نے۔ رب نے پوچھیا دس میرے محبوبہ میں تینوں کیہو جیا بناونا ہے؟ محبوب نے ایہو عرض کیتا کہ میرے مولا مینوں ایہو جیا بنا کہ میری جان جہانہ دی جان ہووے، بھاویں تو بولے بھاویں میں بولاں، اپا دوواں دی اکو زبان ہووے۔ مکے پاک دی دھرتی نو غسل دے کے میں دسنا چاہنا رب نے میلاد کیویں منایا۔ مکے پاک دی دھرتی نو غسل دے کے اتر جنتا دا پھر چھڑکایا رب نے، کملی والے محبوب نے جویں چایا، قسم رب دی اوویں بنایا رب نے، اور اتے پیر کسے دا نہ آ جاوے، پین دتا نی دھرتی تے سایہ رب نے، اور اکٹھا نبیاں دی روحاں نو کر کے تے اتے عرش میلاد منایا رب نے، اور کل نبیاں سونے دی تسبیح کیتی، کملی والے نو شاہد بنایا رب نے، اور تمبو ستائیں اسماناں دے تان کے تے، تمبو ستائیں اسماناں دے تان کے تے بڑا سونا پنڈال بنایا رب نے، اور دیوے بال کے تاریاں ساریاں دے سورج روشنی لئی چمکایا رب نے، اور پھر سدرا اتے اسٹیج بنیا، جبریل نقیب بنایا رب نے، جبریلہ تلاوت بھی آپ کر لے، جبریلہ تلاوت بھی آپ کر لے، جلسہ یار دا شروع کرایا رب نے، اور روح آدم نے حمد بیان کیتی، روح عیسیٰ نو پھر بلایا رب نے، اور ابن مریم نو نات دا حکم دے کے انج یار دا شان ودھایا رب نے، اور نبیوں پڑھو درود حضور اتے، پھر آپ خطاب فرمایا رب نے، اور تسی جھنڈیاں اتے اعتراض کر دے، اور تسی جھنڈیاں اتے اعتراض کر دے، اور تسی جھنڈیاں اتے اعتراض کر دے، جھنڈا سونے دا آپ جھلایا رب نے، اور اصغر اوندے کولو کی غیب رہنا جے دے سامنے سب کچھ بنایا رب نے، اور پیا جھک دے عرش دی فرش بلے، پیا جھک دے عرش دی فرش بلے، لکھن کون غریبہ دی لج آیا، بھاویں شاہ تے بھاویں گدا ہووے، راسا چاہ کے دوے تے بھج آیا، اور ایسا کرم کریم کمال کیتا، خالی جو بھی آیا راج راج آیا، ناصر شاہ صدیاں بعد بھی محسن وال آیا دے نعرے تو اینج پتہ لگ جائے جی میں سونا زمانے تے آج آیا، ناصر شاہ صدیاں بعد بھی اینج لگ جائے جی میں سونا زمانے تے آج آیا۔ اب میں ملتمس ہوں جناب خطیب کے لیے پیر طریق خطاب کے لیے پیر طریقت رہبر شریعت صوفی با صفا خطیب پاکستان پاسبان مسلک رضا جو کسی تعارف کے محتاج نے، پیر زادہ حضرت علامہ مولانا پیر شبیر حسین عثمانی رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ،
آپ اسلام آباد آپ اپنے خطاب لاجواب سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور و معطر فرمائیں گے. آپ نے اس طرح نعرے کا جواب دینا، پیر صاحب کا اس طرح استقبال کرنا ہے. بڑا سفر کر کے آیا ہے، ان کی ساری تھکاوٹ اتر جائے، حضور کے غلاموں کا استقبال دیکھیں. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. پیر صاحب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناول شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكاكعت، فقال: إني أريد الجنة، فتناولت منها عنقودا. یہ جو اب میں نے عبارت پڑھی ہے نا، یہ حضور کی حدیث پڑھی تھی. تو آپ کو جیسے ان لفظوں سے محبت ہونی چاہیے تھی، اس محبت کا آپ نے اظہار نہیں کیا. میں دوبارہ پڑھوں. فرمان قائد ہمیں پیارا ہے، علامہ اقبال کے اشعار بھی ہمیں پیارے ہیں. یہ تو ان کی طرف ان کی حدیث ہے جن کے جملے کبھی قرآن بنتے ہیں، کبھی حدیث بنتے ہیں. قال: خسفت الشمس. علامہ عبد السیال صاحب بندے توڑے تھکے بیٹھے نے. قال: خسفت الشمس. ہائے ہائے. قال: خسفت الشمس. ایسے ایسے. قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فصلى. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناول شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت، فقال: إني أريد الجنة، فتناولت منها عنقودا.
او کما قال آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام. کوئی بندہ اس عادت سے معروم نہ رہے. الصلاة. آپ بھی پڑھیے بھائی. درود جس بھی نیت سے پڑھا جائے قبول ہوتا ہے. الصلاۃ والسلام. گونج پڑھے. الصلاۃ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہیں سنی بن کے بولنا. الصلاۃ والسلام صدائیں آئیں بھائی. الصلاۃ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. مصطفیٰ جب آ گئے روشن زمانہ ہو گیا. مصطفیٰ جب آ گئے روشن زمان. چوہانی کو سوڑ برکتاں خون. مصطفیٰ جب آ گئے روشن زمان ہو گیا. رب بنائی ایسی صورت ہر ایک دیوانہ ہو گیا. مل کے میرے جوان بیٹے میرے ساتھ پڑھیے. رب بنائی جن کے ہاتھ اٹھ گئے اللہ نبی کے میلاد کا صدقہ اناتوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے. میرے مالک جو زبان تیرے محبوب کی مدح سرائی میں کھلے اللہ اس زبان پہ کبھی فالج نہ آئے. اللہ جس کا ہاتھ جتنا اونچا جس کی آواز جتنی اونچی ہے اللہ اتنا نصیب اونچا ہو جائے. محبت سے بولو. محبت کا اظہار کیجئے. مصطفیٰ جب کیمرہ مین ان پہ بھی فوکس کیجئے. مصطفیٰ جب آ گئے روشن زمان. واہ بھائی واہ. ہاتھوں کے جھنڈے بنانے والوں قیامت والے دن اللہ کے محبوب کے ہاتھوں سے کوثر کے جام نصیب ہوں. مصطفیٰ جب آ گئے روشن زمان ہو گیا. رب بنائی ایسی صورت ہر ایک دیوانہ ہو گیا. ہر طرف تھی خزاں. ہر طرف تھی خزاں. نہ تھی موسم میں بہار. آمینہ کا لال آیا موسم سہانا. واہ بھائی واہ. آمینہ کا لال آیا موسم سہانا.
آخری دفعہ مل کے سارے محبت سے مصطفیٰ جب مصطفیٰ جب روشن زمان جن کا عقیدہ ہے روشن زمانہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم جلہ جلالہ و منوالہ و تم برہانہ وعظم شانہ دہمد الصنعت بعد حضور نور اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار انبیاء و تاجدار ختم نبوت حضرت سیدہ آمینہ پاک کے لال اور پوری امت کے غم خار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ آپ سبھی جھوم کے کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طیب و طاہر پاکیزہ بارگاہ عالیہ کے اندر درود و سلام کا خیرات پیش کرنے کے بعد ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب التعظیم واجب الاحترام صدر بز وارثان ممبر و محراب قراء حضرات صناخہ حضرات مہمانان خصوصی زعماء علاقہ قرب و جوار سے تشریف لے کے آنے والے معزز محترم بزرگوں بھائیوں عزیز و دوستو آج کی خوبصورت عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ انتہائی تذکر و احتشام سے جناب حاجی امین گجر صاحب آپ کی رہائشگاہ پر 132/16L میں انتہائی محبت و عقیدت سے انعقاد پذیر ہے میں بانیان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں مالک اس بزم کا دنیا میں بھی ان کو بھی ہمیں بھی دنیا میں بھی جزا عطا فرمائے قبر میں بھی جزا عطا فرمائے حشر میں بھی جزا عطا فرمائے اور میں مشکور و ممنون ہوں سرمایہ اہل سنت مخدوم اہل سنت بزرگ عالم دین عالم بعمل انتہائی محبت و خلوص والی شخصیت عزت مآب محترم جناب عابد حسین سیال صاحب زید شرفہ حافظہ اللہ تعالی دامت برکاتہم القدسیہ آپ نے مجھ ناچیز کو حکم فرمایا اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جو میں نے وعدہ کیا تھا اللہ نے وعدہ کے مطابق مجھے آپ سب کی زیارت کا موقع عطا فرمایا ہے اور میں جتنے بھی ساتھی خصوصی طور پہ 135 سے آئے ہیں میں نے کل ان کے پاس جانا ہے یہ آج میرے پاس آ گئے رانا صاحب رانا شفیق صاحب اور ان کے دیگر رفقا اللہ ان سب کو سلامت رکھے ان کے امام صاحب قبلہ تشریف فرمائے اللہ انہیں ڈھیروں برکات عطا فرمائے اب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے جلدی سے اپنا بیان آغاز کروں بیان کا آپ کیا چاہتے ہیں اردو ٹھیک ہے پنجابی ٹھیک ہے اردو چلو بس ٹھیک پنجابی چلو تواڈے علموں کر لیا کریں گا پنجابی کل نوں تواڈے کول پنجابی کر لاں گے چلو ماشاءاللہ توجہ فرماؤ میرے آقا کے غلاموں میرے بھائی عزت مآب محترم جناب عاشق رسول اور میرے بڑے محبت فرمانے والے جناب بھائی کامران بٹر صاحب آپ کا میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ مجھ ناچیز کے ساتھ تشریف لے کے آئے اللہ میرے بھائی کو ڈھیروں برکات عطا فرمائے عزیزو میں پہلی دفعہ آپ دے سامنے حاضر ہوں اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے چوہانی کو سونڈ موسن وال سونا سونے بیٹا اللہ تینوں برکت عطا فرمائے سلامت رہے انہوں ہور سونا کردری میں اور دعاواں دیندہ رہیں گے انشاءاللہ توجہ بھئی کہیں کوئی بھی نبی کو پکار سکتا ہے